حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی اور نہیں دیکھا سوائے اس کے والد کے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہوئے کلام میں حضرت فاطمہ سے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قالت اقبلت فاطمہ تمشی کأن مشیہا مشیت رسول اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی، میں نے اس کو چلنے کے انداز کو دیکھ وہ ایسے چل رہی تھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، ان کے چلنے پھرنے کے انداز کو۔ اب توجہ اس بات پر دیجئے کہ کسی کا ادا، کسی کا گفتگو، کسی کی گفتگو آپ تب نوٹ کرتے ہیں جب ان سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ ویسے عام لوگ راستے میں آتے جاتے ہیں، کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن جب کسی بندے سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو اس کا انداز آپ کو یاد ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یار وہ چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے، وہ پگڑی ایسے باندھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے تو ہاتھ ایسے کرتا ہے۔ جہاں ہم اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں یا اپنے کسی عالم دین سے محبت کرتے ہیں ان کا انداز کاپی کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سو کو دیکھا، یہ کیوں؟ یہ ان سے محبت ہوتی ہے تو ان کا انداز ان کو یاد ہوتا ہے کہ یار وہ ایسا پہنتا تھا، ایسا چلتا تھا، یہ ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ اور اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی حضرت اہل بیت سے جو ہے بے پناہ محبت ہے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے اہل بیت کا کسی نے ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار میرے لیے زیادہ محبوب ہے میرے اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپس میں بڑی محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدقہ کے جو جانور آئے ہوئے تھے ان کا حساب لگا رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک جانور کو دیکھتے، ان کے دانتوں کو چیک کرتے اور ان کے صفات بتا دیتے کہ بھائی یہ فلان جانور ہے، یہ اتنے دھندہ ہے اور اس کی یہ صفات ہے۔ حضرت عمر جانوروں کے بارے میں بتاتے، حضرت علی ان کی بات کی املا حضرت عثمان کو بتاتے اور حضرت عثمان ان کو لکھتے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیزیں نوٹ میں لاؤ، تو نوٹ میں لاتے تھے کہ بھائی صدقے میں کتنے کتنے کون کون سے جانور آئے، کس کس طرح کے جانور آئے ہیں۔ تو اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تو حضرت علی اور حضرت عثمان سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر جو ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ جانوروں کا حساب لگا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی ان خیر من استأجرت القوی الامین، اور پھر فرمایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کہ ھذا القوی والامین، کہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ آپس میں محبت تھی، الفت تھی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، تو ابو سفر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ چادر ہر وقت تم اوڑے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس یہ چادر ہر وقت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو کسانی خلیلی و صفی و صدیقی و خاصی، چار باتیں نقل کی کہ اس چادر کو میں کیوں نہ پہنوں، کہ یہ چادر جس بندے نے مجھے پہنایا خلیلی وہ میرا دوست ہے، وہ صفی وہ میرا دوست ہے، وہ صدیقی وہ میرا دوست ہے، وہ خاصی وہ میرا خاص دوست ہے۔ عمر، وہ حضرت عمر ہیں، ان عمر ناصح اللہ
فنصحہ اللہ، کہ یہ مجھے حضرت عمر نے پہنایا ہے، اور حضرت عمر جو میرا دوست بھی ہے، میرا یار، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا جگری ہے، یہ صفات ان کے لیے ذکر کیا، اور وہ عمر ہے، اور فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ ناصحہ اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص والا معاملہ کیا، فنصحہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا، ثم بکا، پھر حضرت علی رونے لگے، پھر حضرت علی رونے لگے، ابو سفر فرماتے ہیں۔ تو یہ آپس میں ان کی محبت تھی۔ آج میں اور آپ کسی اور کا تذکرہ کرتے ہوئے کیوں نہیں رونا تھا؟ حضرت علی عمر کے بعد عمر کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا چادر نہیں اتارے۔ ہم سے کوئی کہتے ہیں نا یہ گھڑی دے دو یار، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی، نہیں دیتا۔ اسی طرح ان کی نشانی کو رکھ کر وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور جب ان کو یاد کر رہے تھے تو رو رہے تھے، تو یہ ان سے محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ قبر اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک و ممبر کے درمیان جو ہے وہ جب لا کے رکھ دی گئی، تو حضرت علی آئے اور کھڑے ہو گئے صف کے درمیان، اور فرمایا رحمت اللہ علیہ ما من خلقہ اللہ تعالی احب الی من القاہ صحیفتہ بعد صحیفۃ النبی من ھذا المسجع علیہ الثوب، کہ فرمایا کہ جن لوگوں سے میں آج تک ملا ہوں، حضرت عمر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جن لوگوں سے آج تک میں ملا ہوں ان کے نامہ اعمال جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا نامہ اعمال ان کے جیسا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کفن پہنا ہوا ہے۔ حضرت عمر کے جنازے کے سامنے حضرت علی کھڑے ہو کر یہ فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار میں فلاں کے جیسا بن جاؤں، فلاں کے جیسے اعمال میرے ہو جائے، یہ میں کب کہوں گا؟ یہ میں تب کہوں گا جب مجھے ان سے محبت ہوگی۔ تو حضرت علی کو حضرت عمر سے محبت تھی، تب یہ کہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر جب خلیفہ بنے تو ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور جب کسی معاملے کے اندر اختلاف پڑ جاتا تو حضرت عمر کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا جس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھکاؤ ہوتا، اسی طرف جو ہے وہ رائے دیتے تھے۔ اسی طرح جب فارس کی جنگ ہو رہی تھی، فارس کی جنگ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اگلے مورچوں پہ چلا جاؤں اور لڑائی تیز کرتے ہیں تاکہ جنگ ہم جیت جائیں۔ جب یہ صحابہ سے یہ مشورہ کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ بات ٹھیک ہے کہ تم آگے چلے جاؤ تاکہ جنگ جلد از جلد ہم جیت جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ آگے چلے گئے اور خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوا تو امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ دراڑ پیدا ہو جائے گی جو اس وقت ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ اور اسی طرح بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کریں گے، لیکن معاہدے کے لیے عمر خود آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا کہ بھائی تم معاہدے کے لیے آ جاؤ، حضرت عمر کو کہا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس معاہدے کے لیے آنے لگے تو انہوں نے مکہ کے اندر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ امیر المؤمنین آپ یہاں مدینہ کو سنبھالیں، وہاں کسی اور کو بھیج دیں، وہ یہ معاہدہ کر کے آ جائیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا عثمان نہیں، یہ بڑی شرف کی بات ہے، بیت المقدس فتح ہوا ہے، یہ بڑی شرف کی بات ہے، اور یہ شرف حضرت عمر کو خود حاصل کرنا چاہیے، لہذا حضرت عمر کو خود جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور وہاں ان کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن پیچھے اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے۔ یہ ان سے محبت تھی۔ محبت اسی طرح ایک بار آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ جبے آئے ہوئے تھے، وہ جبے آئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں تقسیم کیے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے تو ان کے ناپ کا کوئی جبہ نہیں تھا تو ان کو نہیں ملے۔
تو لوگ آ کے حضرت عمر سے مل رہے، شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ جبے خوبصورت جبے پہنے ہوئے حضرت حسن اور حسین آئے. حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو سر پکڑ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے کہ بھائی سب نے جبے پہنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہوں نے جبے نہیں پہنے. کہتے اسی وقت یمن کے بادشاہ کو خط لے کر کہا کہ فوراً 2 جبے ان کے لیے خوبصورت سے تیار کرو. کہتے جب انہوں نے جبے تیار کیے اور بھجوائے، جب انہوں نے پہلے تو تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار کیا. یہ ان سے محبت تھی. اور اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپس میں رشتہ دار بھی تھے، محبت بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد تھے، حضرت عثمان بھی حضرت علی بھی، اس طرف سے بھی محبت تھی. اور اسی کے علاوہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے محصور کر دیا گھر کے اندر، 700 انصار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آئے چوکیداری کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اجازت تو ہم، یہ باغی تو کچھ لوگ ہم ان کو قتل کر دیں گے. حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میرے شہر مدینہ کے اندر خون بہائے گا اس کے بارے میں نے وعید سنا. میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ پچنا جو لگایا جاتا ہے اس کی بقدر میری خاطر مدینہ کی گلیوں کے اندر بہہ جائے، چاہے میری جان کیوں نہیں چلی جائے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم ان لوگوں سے لڑیں گے. تو حضرت عثمان نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جس شخص نے اپنے غلام میان کے اندر رکھ دی وہ میری طرف سے آزاد ہے. یعنی ان کو کہا کہ تم اگر لڑو گے تو آزاد نہیں ہو، میری طرف سے تم لوگ آزاد ہو، اپنے تلوار میان میں رکھو. ان کو آزاد کر دیا، لڑنے نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 بار آئے حضرت عثمان کے پاس، کیا امیر المؤمنین اجازت دو، ان باغیوں کے ساتھ لڑائی کر دیتے ہیں، ان کی کیا جرت ہے کہ آ کر ایک امیر المؤمنین کو جو ہے وہ گھر کے اندر محصور بنا دیا ہے. حضرت عثمان نے کہا نہیں علی نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میں خون نہیں بہانا چاہتا. پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن اور حسین کو کہا کہ جاؤ اپنے چاچا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کی حفاظت کرو. آخری وقت تک حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چوکیدار بن کر کھڑے تھے. بلوائی اور باغی جو داخل ہوئے تھے وہ تو گھر کے چھت کے اندر سے سوراخ کر کے داخل ہوئے تھے، وہ آخری دم تک کھڑے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پیاسا رکھا، حضرت عثمان کو مشکیزہ لے کر جانے لگے، باغیوں نے اس پر بھی تیر برسائے. تو یہ عالم جو ہے وہ اہل بیت سے صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی محبت تھی. کچھ منافق لوگ، بدبخت لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ اہل بیت کو ادھر کر لیتے ہیں، صحابہ کو ادھر کر لیتے ہیں. ہم آج ایک معاشرے کے اندر جیتے ہیں، ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اور جس گھر کے اندر سب سے زیادہ محبت ہو، جس گھر کے اندر سب سے زیادہ اتفاق ہو، آپ ان سے جا کے پوچھ لو کہ یار کبھی آپ لوگوں کے گھر میں کوئی خلاف بات نہیں آتی، آپس میں کبھی مخالفت نہیں آتی کسی معاملے کے اندر؟ ضرور آتی ہے، بہت سارے آتے ہیں. جن گھروں کے اندر آپس میں دشمنیاں ہوتی وہ تو چھوڑو، جس گھر میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ اتفاق اور اتحاد ہو، ان سے پوچھو کہ آپ کے گھر میں کبھی آپس میں اختلاف نہیں آیا. تو اگر صحابہ کے درمیان کئی رائے کے اندر اختلاف آیا، کسی معاملے کے اندر اختلاف آیا، تو کیا ہم صحابہ کے درمیان دیواریں کھینچ لیں گے؟ یاد رکھو ہمارے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو پل بنا ہوا ہے وہ صحابہ ہے. اگر اس پل کو ہم گرا دیں گے تو ہمارا دین ادھورا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.